قال مولانا امیر المؤمنین الکفر علی اربع دعائم، کہ کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے۔ علی التعمق، کہ جہاں پر انسان کی عقل کام نہ کرے ان مباحث کو مطرح کرنا، چھیڑنا، جیسے کہ ایک عادی انسان، ایک عام انسان، وہ قضاء اور قدر کے مباحث، اسی طرح الامر بین الامرین کی جو بحث ہے، اور ذات پروردگار کے حوالے سے تفکر کرنا، یہ تمام کے تمام وہ مباحث ہے کہ عقل عادی عام لوگوں کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ فمن تعمق لم ينب الى الحق، پس جو شخص بھی تعمق سے کام لے وہ شخص حق کی طرف واپس نہیں لوٹائے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں بہت سارے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وَالتَّنَازُعَ۔ تنازع کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس کے بعد جب اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، یہ بحث مباحثے پر اتر آتا ہے، اپنی گفتگو کرے کہ میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے، آپ کی بات غلط ہے، میں درست کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے ذہن میں تو ہے تمام شبہات، یہ شبہات کے نتیجے میں کسی کے ساتھ بحث کر رہا ہے، نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ نتیجہ تنازع ہے، اختلاف ہے۔ پس جس کے نزاع، جس کے جھگڑے، جس کے مناظرے، جس کے اختلافات ان کی بنیاد جہل ہے، تو یہ شخص دام عماہ عن الحق، یہ ہمیشہ حق کو نہیں دیکھ پائے گا۔ واضح ہے جو شخص جہالت کی بنیاد پر بحث مباحثہ کر رہا ہے تو یہ شخص اپنے شکوک اور شبہات کو حق سمجھے گا، پھر اس کی بنیاد پر دوسرے کا حق کو جھٹلائے گا اور نتیجتاً اپنے شکوک اور شبہات کو وہ حق سمجھے گا۔ تو یہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ادام عماہ عن الحق، یہ ہمیشہ حق سے اندھا رہے گا، حق کو نہیں دیکھ پائے گا۔ تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، پس مناظرے کے بعد کا مرحلہ ہے دل میں زیغ کا پیدا ہونا، ایک انحراف آ جاتا ہے۔ اس انحراف کے بعد دشمنی آ جاتی ہے۔ یہ 4 ستون ہے کفر کے۔ کفر شروع ہو جاتا ہے کہاں سے؟ وہ مباحث میں پڑھنا جس میں انسان کی عقل کام نہ کرتا ہو۔ اب جہاں پر انسان کی عقل بے بس ہو جائے ان مباحث میں پڑھنا، یہاں سے انسان کا جو کفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہاں اس کا کفر مکمل ہوگا؟ جب حق کے مقابلے میں کینہ اور سینہ سپر ہو کر آ جائے، حسد کے ساتھ، کینے کے ساتھ، انکار کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، تو یہ آخری مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ جو 2 بعد والے ہیں اس کی وضاحت کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔